نیو کراچی ٹاؤن جو کہ یقیناً لاوارث ٹاؤن ہے، اور یہاں پر چائنیز کمپنی یعنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اپنا کام شروع نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں واحد ٹاؤن نظر آ رہا ہے، نیو کراچی ٹاؤن، جس نے اپنے وسائل سے، اپنی مشینریوں سے اس کو صاف کیا، کیونکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کچھ مدد تو حاصل تھی، لیکن وہ شاید رفو چکر ہو جاتے تھے۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہاں پر محمد یوسف چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن اپنے محکمہ سینیٹیشن کے اسلم بیگ اور دیگر کے ساتھ اور موجود تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے چیئرمین، وائس چیئرمین کی مدد سے نیو کراچی ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، جس کے لیے انہوں نے بڑے سخت لائے عمل بھی اختیار کیے، اور یقیناً 3 دن میں وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح نیو کراچی ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس میں یقینی طور پر وہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے، کیونکہ کوڑا کرکٹ اٹھانا کام بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا تھا، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ان کی جائیداد پر، یعنی کہ جو ان کا نیو کراچی ٹاؤن کا ورکشاپ تھا، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ابھی ان کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ معاہدہ کیا، ابھی انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ چائنیز کمپنی نے وہاں کام ہی نہیں شروع کیا ہے، لیکن وہ شاید فیول دے رہے ہیں، لیکن باقی کام تو ڈی ایم سیز یعنی کہ کلعدم ڈی ایم سی کے نیو کراچی ٹاؤن والے خود ہی کر رہے ہیں۔ آفرین ہے۔ اور پھر انہوں نے تو پھر دوسرے ٹاؤن کی بھی مدد کی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن حیران کن طور پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے جہاں ثابت کیا ہے کہ ٹھیکے پر ٹھیکہ اور اس کے نتیجے میں تباہی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں، اور جو لالی پاپ دی گئی تھی کہ شہر صاف ستھرا ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، چائنیز کمپنی آئے گی، یہاں تو پاکستانی منڈیاں نظر آ رہی ہیں، ہر طرف پاکستانی منڈیاں۔ چائنیز کمپنی کو تو دیکھنے کو ترس گئے، دانت نکلوانے جاؤ تو چائنیز نظر آ جاتے ہیں، لیکن صفائی ستھرائی کے میدان میں چائنیز آپ کو دیکھنے کو بھی دستیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، لیکن محمد یوسف جہاں کارروائی کرتے رہے وہیں واپس آئے۔ یقینی طور پر گرم موسم تھا تو ہم بھی ان کے ساتھ ٹھنڈی مشین میں کچھ دیر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ہم نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کیا بتایا سنیے ذرا، انہی کی زبانی۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ یقیناً بالکل درست بات ہے۔ سنیے محمد یوسف نیو کراچی ٹاؤن چیئرمین کی زبانی۔ عید الاضحیٰ ظاہر ہے کہ اگر کہا جائے کہ ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے سر منڈاتے اولے پڑے۔ بہرحال سالڈ ویسٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ آلائشیں اٹھائے، صفائی کا نظام بہتر کرے، لیکن نیو کراچی ٹاؤن ضلع وسطی کا وہ ٹاؤن ہے جو سب سے بڑا ٹاؤن ہے، 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کا یہ ٹاؤن ہے، لیکن یہاں پہ سالڈ ویسٹ کا نظام موجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت نیو کراچی ٹاؤن میں اگر آپ گھومیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے نیو کراچی ٹاؤن کے اندر الحمدللہ آلائشوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی صورتحال ہے۔ ہماری جو پوری ٹاؤن کی ٹیم ہے، اس میں سینیٹیشن کا عملہ ہے، دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تجربہ کار لوگ ہیں، پچھلے 25-30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جو مشینری مانگی ہمیں مطلوبہ تعداد میں نہیں ملی، لیکن پھر بھی جو ہمیں مشینری ملی الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم نے پہلا دن بھی بہت کامیابی کے ساتھ گزارا، دوسرا دن بھی کامیابی کے ساتھ گزارا، اور تیسرے دن بھی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت ہمارا آپریشن جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کا دن دونوں دن سے زیادہ بہتر جو ہے وہ انشاءاللہ گزرے گا۔ اس موقع پہ میں بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ مقامی حکومتیں کہتے ہیں، اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت سالڈ ویسٹ کا یہ نظام بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔ ان کے سارے لوگ نا تجربہ کار لوگ ہیں، نہ ان کو گلیوں محلوں کا اندازہ ہے، نہ ان کو یہ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ہماری ٹاؤن کی ٹیم، ہمارے سینیٹیشن کا عملہ، ان کے افسران اور دیگر افسران اگر اس پوری کمپین کو اندر اپنا حصہ نہ ڈالتے، صبح سے شام تک اور رات گئے تک نہ لگے ہوتے، تو نیو کراچی کی بدترین صورتحال ہوتی۔ اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میڈیا ہمارے پیچھے ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے۔ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ نہ میری ذمہ داری تھی ایز اے چیئرمین، نہ جو ہے یہ ہمارے سینیٹیشن کے عملے کی ذمہ داری تھی، نہ ہمارے ٹاؤن میں کسی کی ذمہ داری تھی، یہ سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے فیسلیٹیشن صرف اس لیے کی تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے، عوام کو پریشانی سے بچایا جا سکے۔ میں اس وقت بھی آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سالڈ ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ ختم کیا جائے۔ ہمارے جو سینیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹاؤن ہے، یونین کونسلیں ہیں، ان کو جو ہے اکوپمنٹ دیے جائیں، ان کو مشینری دی جائے۔
انشاءاللہ العزیز نیو کراچی ٹاؤن کو چمکا دیں گے، اور کہیں کچرا جو ہے وہ نہیں ملے گا، کہیں جو ہے وہ پریشانی عوام کو جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، اس وقت پورے نئی کراچی کے اندر سیوریج کا برا نظام ہے، لیکن اس برے نظام کے اندر سارا ملبہ تو ہمارے اوپر آتا ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہمارے ٹاؤن کے اندر آتے ہیں، ہمارے یونین کونسلوں کے اندر آتے ہیں، لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو صوبائی حکومت کے پاس جو ہے واٹر اینڈ سیوریج موجود ہے۔ آج نیو کراچی ٹاؤن کی حالت یہ ہے کہ کئی یونین کونسلیں ایسی ہیں کہ جہاں پر 1 مہینہ، کہیں 2 مہینے، کہیں 3 مہینے ہو گئے پانی نہیں آیا۔ کتنے ہی سیکٹر ایسے ہیں کہ ابھی آپ چلے جائیں، آپ گلیوں سے گزر نہیں سکتے، اور ان کے افسران، ان کا عملہ دھرے کے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹ کا تعلق، براہ راست جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نیچے عام فرد کے ساتھ ہے، چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، کچرے کا مسئلہ ہو، سڑکوں کی تعمیر کا ہو، اسٹریٹ لائٹ کا ہو، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹاؤن اور یونین کونسلوں کو دیا جانا چاہیے، تاکہ عوام کی بہتر خدمت ہو سکے، وسائل کا بہتر استعمال ہو سکے۔ سنا آپ نے، یہ انہوں نے بالکل کھلی حقیقت بیان کی ہے، اس لیے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ کراچی پر بوجھ ہے، اور اختیارات نچلی سطح تک تو گئے ہی نہیں، یعنی 140A چیپٹر کلوز، اس پہ آپ کاغذ لگا دیں یا بائنڈنگ کر دیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔